زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال ربنا عز وجل في مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام القبلتین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ البقرہ کے اندر ہمارے حالات کو بیان کرتے ہیں. زین للناس حب الشہوات کہ لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا گیا. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر شہوات کو ہی ہماری امتحان گاہ بنایا ہوا ہے. زین للناس حب الشہوات، شہوات کی محبت کو انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے. من النساء والبنین، عورتوں میں سے اور بیٹوں میں سے. والقناطیر المقنطرۃ، اور خزانوں میں سے. من الذهب والفضة، سونے کے ہوں چاندی کے ہوں. والخیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑوں میں سے. والانعام والحرث، جانوروں میں سے، کھیتی میں سے، زمین میں سے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری خواہشات، یہ چیزیں، یہ عورتیں، یہ بیٹے، یہ خزانے، سونا، چاندی، گھوڑے، جانور اور زمینیں، جائیدادیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، میں ان کے لیے جیتا ہوں، میں ان کے لیے زندہ رہتا ہوں، میرے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، الفت کرتا ہوں، ان کے لیے اپنے وقت کو قربان کرتا ہوں، ان کے لیے اپنی صبح و شام کو ترک کرتا ہوں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان. اللہ پاک نے اپنا تذکرہ اس میں سے کیا ہی نہیں. جس چیز کے حصول کے لیے آپ اپنی زندگی قربان کرتے ہیں، گزار دیتے ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس رہنے کی بہت اچھی جگہ ہے. اچھا ٹھکانہ جنت، اچھا ٹھکانہ قبر ہے، اچھا ٹھکانہ موت کے فرشتوں کا رحمت بن کر آنا ہے.
انسان ان چیزوں کے لیے تو تیاری کرتا ہے، مگر میرے عزیز بھائیو انسان اپنی موت کی تیاری نہیں کرتا، اپنی قبر کی تیاری نہیں کرتا۔ انسان نہیں سوچتا میں نے اتنے من مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، وہ قبر جو تند و تاریک ہے، جہاں پر موسم نہیں چلتے، سردی ہے یا گرمی ہے، دھوپ ہے یا چھاؤں ہے، وہاں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ انسان اس چیز کے بارے میں کبھی تصور نہیں کرتا۔ اندھیری رات، وہاں پر تو رات اور دن کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں پر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اتنی جگہ نہیں ہے کہ انسان اپنی جگہ بدل لے، پہلو بدل لے، کبھی دائیں ہو جائے کبھی بائیں ہو جائے۔ اتنی میرے عزیز بھائیو جگہ نہیں ہوتی انسان اٹھ کر بیٹھ جائے، انسان کھڑا ہو جائے، اتنی جگہ نہیں ہوتی۔ کیا آج ہماری اس قبر کے گڑھے کے لیے تیاری ہے؟ 4 دن کی زندگی ہے، میں یہ کر لوں، میں یہ حاصل کر لوں، میں وہ حاصل کر لوں۔ میرے عزیز بھائیو سب سے اول اسلام ہے، مقدم اسلام ہے، افضل اسلام ہے۔ ترجیح اسلام کو ہونی چاہیے، ترجیح قرآن کو ہونی چاہیے، ترجیح اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہونی چاہیے۔ ہماری اولین ترجیحات دنیا کا برگر ہے، ہماری ترجیحات کا مرکز دنیا ہے۔ ہم نہیں سوچتے یہ میں اللہ کی رضا حاصل کر لوں، یہ جو جسم ہے، یہ جو توانائی ہے، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو زبان ہے، میں اللہ کا ذکر کر لوں، میں اللہ کے نام کو اونچا کر لوں۔ میرے اندر جتنی ہمت ہے، استطاعت ہے، توفیق ہے، میں قرآن پڑھوں، میں دین کی دعوت دوں، میں اللہ کی اس آیت کا مصداق کہہ لوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ لوگوں اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اپنی زبان سے بات تو کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو کہتے نماز پڑھ لو، جو کہتے قرآن پڑھ لو، جو کہتے اللہ کی کبریائی کو جانو، توحید کو پہچانو۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے افضل کون ہو سکے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ میرے عزیز بھائیوں کتنی دیر تک دنیا میں زندہ رہنا ہے؟ ایک لمحے کی خبر نہیں ہے، ایک لمحے کی خبر نہیں ہے کہ شاید میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے یا نہیں۔ مگر ہماری محبت کس سے ہے؟ ہماری لگن کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے معاملات کس طرح کے ہیں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح کا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے گا اللہ پاک اس سے ملاقات کو پسند کریں گے۔ فقالت عائشہ او بعض ازواجہ انا لنکرہ الموت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سن کر فرمانے لگی اے اللہ کے رسول موت تو ہم ناپسند سمجھتے ہیں، کون ہے جو یہ بات اس بات کو پسند کرے مجھے موت آئے میں دنیا سے چلا جاؤں؟ زندگی کے ساتھ ہر انسان کو محبت ہے، کون ہے جو کہتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں، مجھے موت آ جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ بات جو ہے وہ ایسے نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے، اس طرح کی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقشہ کھینچ کے بتلایا ہے۔ فرمایا عائشہ بات یہ ہے جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَاتِهِ، اس کو اللہ کی بشارت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ اللہ پاک کی بشارت کی خوشخبری کیسے دی جاتی ہے میرے عزیز بھائیو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ مومن ہے، اللہ پر ایمان لے کر آنے والا ہے۔ فرمایا جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیجتے ہیں، فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انسان اپنی نظر کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی حد نگاہ تک اللہ کے مقرر فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے چہرے سفید ہیں، چہرے ان کے صاف ستھرے سفید روشندار ہیں، روشن ہیں، اور وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، حد نگاہ تک یہ انسان ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ملک الموت جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اس کے پاس آتا ہے، آ کر کیا کہتا ہے
یا ایتھا النفس الطیبہ المطمئنہ، اے پاکیزہ جان، اے مطمئن جان، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ، آج آ جاؤ، اللہ پاک نے تم کو معاف کر دیا. اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، آج اللہ نے تم کو معاف بھی کر دیا ہے اور اللہ کی ذات تم پر راضی بھی ہو گئی. میرے عزیز بھائیوں، یہ انسان کا سفر شروع ہونے لگا ہے. اب یہ سفر کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے، آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پاکیزہ جان، اے مطمئن جان، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ، آج آ جاؤ. آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ کا سفر کدھر ہے؟ آپ کا رخ کدھر ہے؟ فرمایا آج ہمارے ساتھ آؤ، رب کا حکم ہے، آج تم کو معاف بھی کر دیا گیا ہے اور اللہ کی ذات تم پر راضی بھی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی نرمی کے ساتھ فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں، اتنی نرمی کے ساتھ نکالتے ہیں جیسے پانی کی مشق جو ہے اس کو الٹا کیا جائے، پانی کے چند قطرات ایسے آسانی سے، ایسے سیکنڈ کے کچھ لمحات میں بہہ جاتے ہیں. فرمایا مومن کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے بڑے آرام کے ساتھ، بلکہ اللہ پاک کی ذات کو مومن بندے کی تکلیف ناگوار گزرتی ہے. آسانی کے ساتھ مومن بندے کی روح کو نکالا گیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب روح کو نکالا جاتا ہے فرشتے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ہر فرشتہ خواہش کرتا ہے کاش کہ روح میرے ہاتھوں میں. پھر وہ روح فرشتوں کے درمیان سے گزرتی ہے. فرمایا ایک فرشتے کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، ایک سیکنڈ سے پہلے دوسرے فرشتے اس کو پکڑ لیتے ہیں، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. ابھی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں آئی ہے، دوسرے فرشتے کی طلب ہے، جستجو ہے، یہ روح میرے ہاتھوں میں آ جائے. فرمایا جب اس کی روح آسمانوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے فرشتے وہاں پر تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، آج کسی اللہ کے بندے کی، کسی نیک جان کی، کسی مطمئن جان کی آج روح آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت سے لباس لے کر آتے ہیں، جو کفن ہوتا ہے وہ جنت سے لے کر آتے ہیں، خوشبوئیں لگی ہوتی ہیں، جنت کی خوشبوئیں لگی ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ روح ڈال کر آرام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، خوشبوؤں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ یہ اللہ کی طرف جاتی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب دروازوں کی باری آتی ہے تو ہر فرشتے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے مومن بندے کی روح میرے دروازے سے گزرے. جس دروازے کے اوپر اللہ پاک نے مجھے مقرر کیا ہے، ہر فرشتے کی خواہش یہ ہوتی ہے کاش اس مومن بندے کی روح جو ہے وہ میرے دروازے سے گزرے. جب یہ روح اوپر جاتی ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں یہ آنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آسمان پر اعلان کیا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے. فرشتے آگے سے مرحبا کہتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے، نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کو ماننے والا، اللہ کی نافرمانی سے گریز کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، آج اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ روح ساتوں آسمانوں پر ساتویں آسمان کے اوپر پہنچتی ہے تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اکتبو کتاب عبدی فی علیین، میرے بندوں کا، میرے اس بندے کا نام اعمال جو ہے وہ علیین کے اندر لکھ دو. پھر اللہ کے اس بندے کی روح کو وہاں سے زمین پر لایا جاتا ہے اور اس کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں، جب قبر میں لے کر جاتے ہیں، آپ جنازہ پڑھتے ہیں، قبر میں داخل کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، تدفین سے فارغ ہوتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ پاک اس کی روح کو دوبارہ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس سے ہم نے پیدا کیا اسی میں ہم لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کل قیامت کے دن ہم دوبارہ پھر اسی سرزمین سے تم کو زندہ کریں گے. اب یہ روح قبر کے اندر آ چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ دعا کر کر واپس جاتے ہیں، کرع نعالہم، آپ کے جوتوں کی آواز اللہ تعالیٰ اس کو سنا دیتے ہیں. ساتھ آنے والے سارے چلے گئے ہیں،
बल्कि फरमाया आप चारपाई को उठाते हैं, जो अल्लाह का बंदा होता है वो कहता है जल्दी करो, मुझे जल्दी के साथ कब्र के अंदर उतार कर मेरी तदफीन कर दो। मेरे अजीज भाइयों, ये जो सारे का सारा पीरियड है, सारे का सारा प्रोसेस है, क्या कभी हमने इसके ऊपर गौर फिक्र किया है? जब मेरी रूह निकलेगी मेरे साथ क्या होगा, जब आसमानों पर जाएगी मेरे साथ क्या होगा, जब आसमानों से नीचे आएगी मेरे साथ क्या होगा, और जब लोग तदफीन के बाद वापस चले जाएंगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो सख्त डांट डपट वाले फरिश्ते आकर उस मैयत को बिठा लेते, उस आदमी को बिठा लेते, सवाल करते हैं मर रब्बुका, बताओ इबादत किसकी करके आए हो, झुके किसके आगे थे, सजदा किसको किया था, जिक्र किसका किया था, आज बताओ तुम्हारा रब कौन? जिसने तुमको पाला था, परवरिश की थी, रिज़्क दिया था, ख्याल रखा था, सेहत दी थी, तंदुरुस्ती दी थी, नेमतें दी थी, आदा सही सलामत दिए थे, बताओ आज किसकी इबादत करके आए? बंदा मोमिन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मैं अल्लाह की इबादत करके आया। कहा दूसरा सवाल होगा बताओ आपका दीन क्या है? बंदा मोमिन कहेगा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में होगा, मन नबियुका मा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम बिल हक़, आपके नबी कौन है, आपका दीन क्या है, किस दीन के ऊपर आप चल कर आए हैं, कौन सा दीन इख्तियार करके आए हैं, किस पैगंबर की सुन्नत को अपना कर आए हैं, किस पैगंबर की सीरत पर अमल करके आए हैं? मेरे अजीज भाइयों, हम क्या जवाब देंगे? हम किस पैगंबर की सीरत पर चल कर आए हैं? हमें क्या अच्छा लगता था दुनिया में? काफिरों का आना जाना, उनकी सहूलतें, उनकी तरक्कियां, उनकी गाड़ियां, उनके मोहल्लात, उनका उठना बैठना, उनका खाना पीना, उनके प्रोटोकॉल, क्या हमें दुनिया में क्या पसंद लगता था? बताओ आप किस पैगंबर की सुन्नत पर अमल करके आए हो, किस पैगंबर के तरीके पर चल कर आए हो, किस पैगंबर की सुन्नत को इख्तियार करके आए हो? मेरे अजीज भाइयों, मुहासबा इस चीज का होना चाहिए, मैंने वहां पर जवाब क्या देना है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा भी वक्त आएगा कब्र के अंदर एक फरिश्ता है, उसके हाथ के अंदर मित्रा, उसके हाथ में हथौड़ा है, वो सवाल कर रहा होगा। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल, जब फरिश्ते के हाथ में हथौड़ा होगा तो बंदा मोमिन जो है, जो भी बंदा कब्र के अंदर सवालों का जवाब देने लगेगा, जब वो फरिश्ते के हाथ में गुरस देखेगा, हथौड़ा देखेगा, वो तो अपने होशो हवास खो बैठेगा। उसे क्या पता चलेगा मैंने किस सवाल का क्या जवाब देना है, मैंने क्या जवाब देना है? अल्लाह के रसूल अपने होशो हवास खो बैठेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबिती, कब्र के अंदर, तारीकियों के अंदर, अंधेरों के अंदर अल्लाह पाक अपने मोमिन बंदे को कौले साबित ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साबित कदमी अता करेंगे। जो दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहता है, जब वो कब्र में जाएगा अल्लाह ताला उसको साबित कदमी अता करेंगे। जो बेअमल इंसान है, बद किरदार है, बद अखलाक है, बद चाल चलन है, मामलात बुरे हैं, इबादत से दूर है, नाफरमानी करता रहता है, वो फरिश्ते को देखेगा, उसके हाथ में हथौड़े को देखेगा, घबरा जाएगा। मुझे पता ही नहीं है मैंने बोलना क्या, मुझे पता ही नहीं है मैंने जवाब क्या देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीनों सवाल किए जाएंगे, बंदा मोमिन तीनों सवालों का जवाब देगा। आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा, अन सदका अब्दी, कि अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ने सच बोला है, अफरिशुहु मिनल जन्ना अलबिसुहु मिनल जन्ना, इसके लिए जन्नत में से एक बिछौना बिछा दो, इसको जन्नत का लिबास पहना दो, और जन्नत में से एक दरवाजा इसके लिए खोल दो, इसकी कब्र को इसकी ताहद्दे निगाह तक कुशादा कर दो, वसी कर दो, ये अपनी कब्र के अंदर आराम से रहे। और कहा जाएगा नम कनौमतिल उरूस, आज दुल्हन के सोने की तरह सो जाओ, आज तुम्हें कोई गम नहीं है। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, ये अपनी कब्र से उठेगा, अपनी कब्र से उठेगा, चेहरा ये 1000 साल अपनी कब्र में सोया रहा है, पड़ा रहा है। जब क़यामत के दिन उठेगा तो ये कहेगा या मम बासना मिन मरकदिना, आज हमारे सोने की जगह से हमें किसने बेदार कर दिया? अभी सोए हुए थोड़ा सा टाइम हुआ है, चेहरे इसको 10,000 साल गुजर गए हैं। बंदा मोमिन क्या वो कहेगा कि अभी तो सोए हैं, आधा दिन सोए हैं या एक दिन सोए हैं, हमें किसने बेदार कर दिया?
किसने हमें उठा दिया है? ये है मेरे अजीज भाइयों, मन अहब्ब लिका अल्लाह, दुनिया में रहते हुए अल्लाह के साथ मुलाकात की मोहब्बत थी। मेरे अजीज भाइयों, जिस तरह के हमारे आमाल हैं, क्या हमें इस तरह की, हमारे दिल के अंदर इस तरह की मोहब्बत पैदा होती है? इस तरह का ख्याल आता है कि मैं भी अपने अल्लाह से मुलाकात कर लूं? मौत से कितना भागते हैं, कितना दूर जाते हैं, वजह क्या होती है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लोगों उस चीज को कसरत के साथ याद किया करो जो लज़्ज़तों को तोड़ देती है, जो लज़्ज़तों के ऊपर छुरी चला देती है। आपके प्रोग्राम, आपके जो है ना प्रोग्राम, मैंने अभी ये करना है, मैंने अभी वो करना है, सारे मंसूबे इंसान कायम करता है। कभी इंसान अपनी मौत का मंसूबा भी कायम करे, अपनी मौत की तैयारी का मंसूबा भी तय करे। हर रोज लेटते हुए अपना मुहासबा किया करें, आज मेरी रात जो है ये किस तरह की गुजर रही है, आज का दिन कैसा गुजरा है, अल्लाह की कितनी इबादत की है। मेरे अजीज भाइयों, दुनिया काम नहीं आएगी, दुनिया की डिग्रियां काम नहीं आएंगी, दुनिया की दौलतें काम नहीं आएंगी, माल काम नहीं आएगा, अपनी औलाद भी काम नहीं आएगी। आपका अपना अमल, अपना अकीदा जो अल्लाह की इबादत है, अगर ये चीजें हैं तब जाकर अल्लाह की रहमत बरसे। मेरी सुबह, मेरी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, मैंने अल्लाह से मोहब्बत की, मैंने अल्लाह पाक से कितनी मोहब्बत की है, कितना मैं हर रोज बेताब रहता हूँ, तड़पता रहता हूँ, कौन सा वक्त आए, मुझे मौत आए, मैं अपने अल्लाह से जाऊँ। हम इस चीज से इतना डरते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तोहफतुल मुमिन अल मौत, अल्लाह के मोमिन बंदे के लिए मौत जो है, इसका आना जो है, ये तोहफा हुआ करता है। दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वमन करिह लिका अल्लाहि करिह अल्लाहु लिकाहु, जो बंदा अल्लाह से दूर जाता है ना, कि मेरी अल्लाह से मुलाकात ना हो जाए, अल्लाह ताला के सामने मैं ना जाऊं, जो बंदा भागता है, अल्लाह की नाफरमानी करके भागता है, अल्लाह से दूर भागता है, कभी दिल में ख्याल ही नहीं आया अपने अल्लाह को राजी कर लो, ऐसे अमाल कर लो कि अल्लाह की जात मुझसे राजी हो जाए, दूर भागता है, नापसंद करता है, करिह अल्लाहु लिकाहु, अल्लाह ताला इससे मुलाकात को नापसंद करे। बड़ी लंबी हदीस जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन का तज़किरा किया, वहां पर काफिर की रूह का तज़किरा किया, तो मैं अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, रूह निकालने के लिए आते हैं। फरमाया जब इसके पास आते हैं, उनके चेहरे काले स्याह होते हैं, खौफनाक होते हैं, जहन्नम का लिबास होता है, उसके अंदर इसकी रूह को डालते हैं, और रूह को डालने से पहले इसके पास आते हैं, आकर कुरान मजीद में है, जब इसके पास आते हैं, यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, इसके चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं, इसकी पीठ पर थप्पड़ मारते हैं, और क्या कहते हैं, अखरिजी अनफुसकी अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ऐ नापाक रूह, अपनी जान को निकल दफा हो जा, अपने जिस्म से बाहर आ जा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो रूह है, ये जिस्म के अंदर छुपती फिरती है, फरिश्ता इसको इतनी जोर से, इतना खींच कर निकालता है, जैसे मलमल के दुपट्टे को आप झाड़ियों के ऊपर डालकर उसको पकड़ते हैं, उसको खींचते हैं, उसकी किरची हो जाती है, कोई कपड़े की टाकी इधर को, कोई उधर को। फरमाया इसकी रूह को ऐसे निकाला जाता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन डरा करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान के अंदर आए हैं, सहाबी कहते हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ कि आप एक लकड़ी पकड़ी हुई है, आप जमीन को खोद रहे हैं, जमीन को खोदते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वो जो जमीन है वो तर हो रही है, जहाँ से आप उसको खोद रहे हैं, उस वहाँ पर पानी गिर रहा है, वहाँ से वो जगह तर हो रही है। सहाबी कहता है, मैंने आगे बढ़ के देखा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोए जा रहे हैं, आपके आंसू बहते जा रहे हैं। जब मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, आपने अपना चेहरा मुबारक उठाया और सहाबा किराम से कहा, ऐ मेरे सहाबा, लिमिस्लि हाज़ा फस्तईदू, इस जैसी मंजिल के लिए अपनी तैयारी करो। मेरे अजीज भाइयों, सबसे बड़ी कामयाबी है, अल्लाह की कसम, सबसे बड़ी कामयाबी है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाएं। सबसे बड़ी कामयाबी है अपने लिए कब्र की तैयारी करें, कब्र में जाने के लिए मौत की तैयारी की जाए, कब्र की तैयारी की जाए। सबसे ज्यादा अफजल तरीन अमल ये है, अफजल इंसान वो है जो मौत की तैयारी करता है, जो कब्र में जाने की तैयारी करता है। कितनी अहादीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, फरमाया
جب بندہ ایک کافر کی روح نکالنے لگتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، روح کو زبردستی کے ساتھ کھینچ کر نکال کر آسمانوں کی طرف چلتے ہیں، تو آسمانوں میں بھی پتہ چل جاتا ہے آج کسی فاجر کی، آج کسی کافر کی روح آ رہی ہے، کیونکہ اس کی بدبو پھیل جاتی ہے تو فرشتے کراہت محسوس کرتے ہیں، یہ بدبخت انسان کہیں میرے پاس سے نہ گزرے، کہیں یہ میرے دروازے کے قریب سے نہ گزرے جہاں پر میری ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہے۔ اور جب یہ روح آسمان پر پہنچتی ہے، اس کو زمین پر پٹک دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بلکہ جب یہ آسمان تک پہنچتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں، آسمان کے دروازے کھولنے سے انکار، کہا لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، یہ آسمانوں کے دروازے چڑھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو اونٹ ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر نہیں جاتا۔ ان کو اللہ پاک جنت میں کیسے داخل کریں گے؟ زمین پر پٹک دیا جاتا ہے، اور جب اس کی چارپائی کو اٹھایا جاتا ہے، یہ انسان کہتا ہے ہائے افسوس میرا بیٹا ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے گھر والے، ہائے افسوس مجھے کدھر لے کر جا رہے ہیں، آپ مجھے کدھر لے کر جا رہے ہیں، مجھے دفن نہ کرنا، مجھے قبر میں لے کر نہ جانا، ہائے افسوس آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، کس گڑھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور لوگ لے کر چلے جاتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے، واپس آ جاتے ہیں، مگر میرے عزیز بھائیوں اس کے بعد اس پر کیا گزرتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن یموت بیرۃ الجبین مستری او مسترا، نبی علیہ السلام نے مثالیں بیان کر دی ہیں، فرمایا انسان دنیا سے جاتا ہے یا لوگ اس سے راحت پا جاتے ہیں یا یہ لوگوں سے راحت پا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ نیک بندہ ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے اور دنیا کی تھکاوٹوں سے نجات پا کر اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے، راحت پا جاتا ہے، اتنا لمبا سفر کیا ہے آج یہ راحت پا گیا۔ اگر یہ بندہ فاجر ہے، کافر ہے، نافرمان ہے، تو دنیا کے اندر جو اللہ کے شہر ہیں، جو اللہ کے جانور ہیں، جو اللہ کے درخت ہیں، فرمایا ساری کی ساری مخلوقات جو اللہ کی زمین ہے اس سے پاک ہو جاتی ہے، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ کی زمین سے آج ایک اور بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں سب سے بڑی گزارش یہ ہے ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں آخری ایک بات بیان کرتا ہوں، قبر کی تیاری کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسے فرمایا ہے آپ کے اہل خانہ میں سے اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے آپ خود ان کی تدفین کیا کریں۔ اس کے ساتھ عزیز بھائیوں جو موت انسان کو یاد آتی ہے دوسری طرح نہیں آتی، جب انسان اپنے والد محترم کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو غسل دیتا ہے، قبر میں اتارتا ہے، جو موت اس کو اس وقت یاد آتی ہے تو دوسری طرح ایسی موت یاد نہیں آتی۔ اور میرے عزیز بھائیوں دوسری گزارش یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ کرے جب ہم دنیا سے جائیں ہمارا جنازہ ہو، اللہ پاک موحد لوگوں کو توفیق دے وہ ہمارا جنازہ پڑھیں، تاکہ اگر غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ میرے عزیز بھائیوں ایک گزارش ہے، یہ جو ہفتہ گزرا ہے اس ہفتے والے دن
میرے والد محترم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، تو میرے اوپر حق بنتا ہے کہ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کروں، جب بھی میں دعا کروں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کروں۔ میرے عزیز بھائیوں، سچی بات یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، 3 طرح کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یا تو صدقہ جاریہ ہے، یا نفع مند علم ہے، یا ایسی اولاد ہے جو دعا کر رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کا شکر ہے، والد محترم نے جب میں چھوٹا تھا تو گھر کے اندر ہم 6 بھائی تھے، بہن کوئی نہیں تھی، تو 6 بھائی تھے۔ پہلے میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے 2 بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے تھے۔ والد محترم خود الحمدللہ اللہ کے راستے میں عرصہ دراز تک جہاد کرتے رہے ہیں، خود بھی غازی ہیں۔ میرا جو اب بڑا بھائی ہے، تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے، چوتھے نمبر پر جو ہے، وہ بھی الحمدللہ غازی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، انسان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ ہم تو گناہگار ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات دیے ہیں، زندگی ساری گزاری ہے، اللہ کے دین کا علم حاصل کیا ہے، کالج کے اندر لیکچرار رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کی بجائے 6 کے 6 بھائی تھے، 6 کے 6 بھائیوں کو دین پڑھایا ہے، 2 اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، باقی ایک بھائی وہ 7 سال تک مجاہدین کے قافلوں کو لے کر جاتے رہے، اور باقی ہم 3 بھائی ہیں۔ تینوں بھائیوں کو الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ انہوں نے دین پڑھایا، 7 سال ہم نے دین پڑھا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، آج آپ کے سامنے ہی جو میں نے کچھ باتیں کی ہیں، خطبہ جمعہ پڑھایا ہے، تو یہ تو بالکل ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اصل انسان کا سرمایہ یہ ہوتا ہے، اصل انسان کی کمائی یہ ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آپ بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں، تمام بھائی میرے والد محترم کے لیے دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں، اللہ تعالیٰ ان کی آگے والی منزلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ مہدیین کے اندر، جنت کے اعلیٰ بالا خانوں کے اندر انہیں جو آرام اور سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔